نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حیض اور نفاس والی عورت کو بھی ان ایام میں اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوران حیض یا نفاس غسل کیا جا سکتا ہے، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہانا نہیں چاہیے، نہا سکتے ہیں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ کر تلبیہ کہنے کا حکم دے۔ یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے غسل کر لیا۔ ہمارے یہاں لوگ 40 ڈیز تک نہیں نہاتے، تو یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، بعض اوقات انفیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ صفائی کا انتظام نہیں ہوتا۔ بعض علاقوں میں تو اب واٹر برتھ ہوتی پانی کے ذریعے، اور پھر برتھ کے فوراً بعد پانی کے ٹب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو غسل کر کے احرام باندھ لیں اور حج کے تمام ارکان ادا کریں سوائے طواف کعبہ کے۔ اور پیریڈز کے دوران بھی، یعنی جب آپ پیڈ چینج کریں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، اور اگر ڈیوڈرنٹ کا استعمال اس وقت کر لیں اور وہ ڈیوڈرنٹ الگ رکھیں، اسے باقی جسم پر نہیں لگائیں۔ بازو کا تو جو رول آن ہوتا ہے وہ گندی جگہ پر اگر پھیرا جائے یا ایسی اسمیل والی جگہ پر تو کیا ہوتا ہے کہ وہ رول آن گندگی کو اندر ہی رول کر دیتا ہے اور پھر اس سے مزید صفائی نہیں ہوتی۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پہ ہاتھ رگڑا، یعنی مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ آخری چیز کیا تھی؟ پاؤں دھونا، کیونکہ ساری اوپر کی میل کچیل پاؤں پہ آ کے جمع ہو جاتی تو پھر اس کو آخر میں صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔